اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر عشق الہی کے سلسلہ میں مدینہ سے مدینہ تک کی ایک اور قسط لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس کاوش کو علمی لحاظ سے پسند فرما رہے ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار سے واپس گھر آئے اور رات ہوئی تو امام علیہ السلام اپنے نانا رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس پہ تشریف لائے اور نانا کی قبر اقدس کو گلے لگا کر عرض کیا، نانا میں آپ کا بیٹا ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میری اطاعت کا حکم آپ نے دیا ہے، مگر میرے نانا گواہ رہنا کہ امت نے میری کوئی مدد نہیں کی اور میری حرمت اور میری قرابت کا کوئی لحاظ نہ رکھا۔ پھر کہا، اے میرے اللہ، یہ تیرے رسول کی تربت ہے، میں اسی کا بیٹا ہوں۔ جو واقعہ پیش آیا ہے تو جانتا ہے اور میرے حال سے واقف ہے، میرے ضمیر سے آگاہ ہے، تو جانتا ہے کہ میں نیکی کو اچھا سمجھتا ہوں اور منکر سے نفرت کرتا ہوں۔ اے اللہ، اس تربت پاک کے حق کی قسم اور اس قبر مطہر میں سونے والے کی قسم، جو کام تیرے اور تیرے رسول کی رضا میں ہے وہ مجھے بتا دے اور میرے لیے آسان فرما دے۔ پھر امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی قبر اطہر سے لپٹ کر اتنا روئے کہ روتے روتے آنکھ لگ گئی اور سو گئے تو خواب میں اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کچھ فرشتے دائیں طرف ہیں اور کچھ بائیں طرف ہیں، کچھ پیچھے ہیں اور کچھ مثل فوج کی طرح آگے آگے ہیں۔ رسول خدا نے آپ کو سینے سے لگایا اور آپ کا ماتھا چوما اور فرمایا، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک گروہ جو اسلام کا دعوے دار ہوگا تمہیں کربلا کی زمین پہ قتل کر دے گا، تم پیاس سے نڈھال ہوگے لیکن وہ تم کو پانی نہ دے گا، اور اس کے باوجود وہ میری شفاعت کا طلبگار بھی ہوگا۔ اللہ میری شفاعت ان لوگوں کو نصیب نہ فرمائے۔ اے میرے بیٹے، تمہارے والدین میرے پاس ہیں اور تمہاری ملاقات کی آرزو میں ہیں۔ امام علیہ السلام اپنے نانا رسول خدا سے رو کر باتیں کرتے رہے اور پھر بیدار ہو گئے۔ آغاز قیام مظلوم از مدینہ، نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نانا کے مزار سے گھر تشریف لائے اور گھر والوں کو خواب سنایا اور پھر اسی شب مدینہ سے نکل جانے کا مصمم ارادہ کیا۔ نیم شب پھر نانا اور ماں کی قبر مبارک پر گئے، الوداع کیا اور گھر آ گئے۔ صبح ہوئی تو محمد بن حنفیہ کو بلایا۔ امام علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ جو ان کے بھائی ہیں کو اپنے مدینہ چھوڑنے کے ارادے سے آگاہ کیا اور کچھ نصیحتیں کی۔ محمد بن حنفیہ نے آپ کے ساتھ نکلنے کا ارادہ کیا اور سامان بھی تیار کر لیا، لیکن امام علیہ السلام نے کہا، اے محمد بن حنفیہ میرے بھائی، آپ مدینے میں ہی رہو گے، آپ نے میری طرف سے مدینہ میں حکومتی امور پہ ناظر رہو گے اور حالات و واقعات سے مجھے آگاہی دیتے رہو گے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنا وصیت نامہ محمد بن حنفیہ کے نام لکھ کر دیا۔ وصیت نامہ امام حسین علیہ السلام برائے محمد بن حنفیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حسین ابن علی اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام وصیت کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول خدا ہیں جو حق کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، اور جنت اور جہنم کے حق ہے، قیامت حق ہے اور
اللہ کا قبروں سے معبوس کرنا حق ہے۔ میں نے قیام شروع کیا ہے اور ارادہ فساد، تکبر اور حصول حکومت نہیں ہے، جبکہ میرا ارادہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے ہے، تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں اور اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر چلوں۔ جو شخص میرے نظریے کو قبول کرے گا وہ حق کو قبول کرے گا، اور حق اولا ہے۔ جس نے انکار کیا میں صبر کروں گا یہاں تک کہ میرے اور میری قوم کے درمیان اللہ حق کا فیصلہ کرے، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے میرے بھائی، میرے محمد بن حنفیہ، میں آپ کو یہ اپنی نصیحت کرتا ہوں۔ برادران، آج کی جو قسط ہے وہ یہاں تک کی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ آپ کو امام حسین علیہ السلام کا سفر کا آغاز جو یہاں پہ ہوتا ہے وہاں شروع کریں گے، اور آپ کو مزید امام حسین علیہ السلام کے سفر کے بارے میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔